نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھ کو بتلائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یعنی میرا اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ آسمان تھا، اور نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جتنے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ ایک قوم یا ایک ملک کے واسطے بھیجے تھے، نہ ان کی رسالت عام، نہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حفاظت کا انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں اور جنوں کا رسول اور نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور شریعت قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا کیا گیا، نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریشی لوگوں کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم ہے۔ اس زمانہ میں تمام دنیا کے اندر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ بتوں کی آگ کی، پانی کی، چاند سورج کی، تاروں اور درختوں کی پوجا یعنی عبادت کرتے تھے۔ یہود اور عیسائی لوگوں کا زور تھا، بتوں کو خدا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف میں بھی 360 بت پتھر، تانبے، چاندی، سونے وغیرہ کے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک بت پوجا پاٹ کے لیے ہر آدمی نے رکھا ہوا تھا۔ ایسی بے سمجھی اور جہالت کے زمانے میں اور کفر و شرک کے اندھیرے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا چمکا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکل آتا ہے۔ تمام زمین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کا بیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس وقت انہوں نے عرض کی، اے رب، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بخش دے اور میرا قصور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی، اے رب، میں ان کو اس طرح پہچانا، جب آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور مجھ میں جان ڈالی تو میں نے اوپر کو اپنا سر اٹھایا تو عرش اعظم کے پایوں پر یہ کلمات لکھے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کا نام لکھا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوگا۔ ارشاد ہوا، اے آدم، تم خوب سمجھے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں۔ ہم نے ان کے طفیل سے تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اے آدم، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے۔ ہم ان کو تمہاری اولاد میں پیدا کریں گے اور وہ آخری زمانہ میں ہمارے رسول ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ اے لوگو، میں اپنے خدا کی طرف کچھ عرصے کے لیے جانے والا ہوں اور میرے بعد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے اور وہ تم کو اللہ کے احکام بتلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا قبول کی،
ہم تمہارے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اپنا محبوب رسول پیدا کریں گے، اور وہ ہمارے احکام کی ایسی امت کو پہنچائیں گے جو سب نبیوں کی امتوں سے اچھی امت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی برائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب سے اچھے گروہ میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں 2 فرقے بنائے، ایک عرب اور دوسرا عجم، تو مجھے اچھے فرقے عرب میں پیدا کیا۔ پھر عرب میں کئی خاندان بنائے، تو مجھ کو سب سے اچھے قریشی خاندان میں پیدا کیا۔ پھر قریش میں کئی کنبے بنائے، تو مجھ کو اچھے کنبے میں ہاشم کی اولاد میں پیدا کیا۔ بس میں قومی اور خاندانی لحاظ سے سب سے اچھا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لحاظ سے کسی ادنا خاندان میں پیدا کیے جاتے تو مکہ شریف کے قریشی اعلیٰ خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلاتے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے پھیلانے میں نقصان دیتی اور لوگوں کو ایک بہانہ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قومی اور خاندانی بزرگی بیان فرما کر اعلان کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشرق سے مغرب تک پھرا مگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر کر نہ دیکھا اور نہ ہاشم کی اولاد سے بھر کر کوئی اعلیٰ خاندان دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ بی بی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو، جب وہ پیدا ہوں تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں، جیسے کسرا کے محل میں زلزلے کا آنا، اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے تبریا کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگو، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، معلوم تو کرو، خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد کہا، اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگو، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں سے طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا رہا۔ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا۔ دراز کوش یعنی خچر جیسے جانور پر سوار تھی۔ وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے
پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگیں۔ ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں تو اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی۔ وہ اتنا تیز چلا کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں نے حسرت میں آ کر کہا اے حلیمہ آہستہ چلاؤ، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھیں۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیں، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتیں اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتیں، کیونکہ چڑھنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا وہ تو برکت ہی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ سبحان اللہ۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا کروں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں اس کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سایہ میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو وہ بھی رک جاتا اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھوڑی سی عمر میں بھی بڑے پاک و صاف رہتے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ داہنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا ہلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنے کیے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اوصاف کمال کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاتی اور لوڑیاں دیتی تھیں۔ آگے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑوں والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ 2 سفید کپڑے والے آدمی
آئے تھے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزارا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ، کیا تم کو ان پر شیطان کے اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام میں چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا آیا، ابو طالب اس گرجا کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پادری نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کو اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے جاؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے۔ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو گھر سے باہر نہ جاتے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے اس کی یہ حکمت لکھی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکیں۔ تیسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہان کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا بیان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے شکم میں آئے ہوئے 2 مہینے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ قریشی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں سے آتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے اور بیمار ہو کر وہیں انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے تو حضرت حلیمہ کی پرورش میں رہے اور اس کے بعد اپنی والدہ کی پرورش میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے مدینہ میں ملنے گئیں اور وہاں آتے ہوئے مکہ کے قریب ایک گاؤں میں انتقال کر گئی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے ہو گئے تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے تک زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی صوبیہ نے پلایا، پھر حلیمہ نے پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیبیوں کی گود میں رہے، صوبیہ، حلیمہ، شیمہ حلیمہ کی بیٹی اور حضرت ام ایمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانی کے بعض حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 20 برس کے ہوئے تو قریشی اور اعلانی لوگوں میں لڑائی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لڑائی میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لڑائی میں اپنے چچا کو دشمن کے تیروں سے بچاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی بڑے بہادر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قریشی لوگوں میں ایک مالدار بیوہ تھیں اور سوداگروں کو شرکت پر اپنا مال دیا کرتی تھیں،
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت سن کر کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال شرکت پر لے جائیں اور میرا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال لے کر ملک شام میں پہنچے اور ایک پادری کے گرجا کے قریب ایک درخت کے سایہ میں ٹھہرے۔ پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا یہ قوم قریش کے اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں۔ پادری نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کہ کوئی اور آدمی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا اور بہت سا نفع حاصل کر لوٹ آئے۔ راہ میں میسرہ نے دیکھا جب دھوپ تیز ہوتی تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروں کا سایہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی سب قیمت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور وہ اس قدر نفع پا کر بہت خوش ہوئی اور میسرہ نے پادری کا قصہ اور فرشتوں کا سایہ کرنا سب بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی سے جو عیسائی مذہب کے عالم تھے یہ سب حال کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ بات سچ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ کے نبی ہیں اور مجھ کو آسمانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی وقت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند اور سمجھدار تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری اور خاندانی شرافت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچوں سے ذکر کیا، وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے انتظام سے نکاح ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو قریشی لوگوں نے نئے سرے سے کعبے کا شریف کو بنایا۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو ہر خاندان کا آدمی یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو میں اس جگہ پر رکھوں گا، اور لڑتے جھگڑتے تلواریں چلنے کی نوبت آ گئی۔ آخر یہ رائے پاس ہوئی کہ جو آدمی صبح کو سب سے پہلے کعبہ کے دروازے پر آئے گا اس کی رائے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو سب سے پہلے دروازہ پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی امین کہتے تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور ان سے فرمایا کہ تم میں سے ہر خاندان کا ایک بڑا آدمی چادر کو پکڑے اور بیت اللہ تک لے چلے۔ جب وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ قریشی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ حجر اسود ایک کالے رنگ کا جنتی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کے دروازہ کے قریب لگایا جائے۔ اب تک وہ پتھر کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے۔ جن کی قسمت میں ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زیارت سے بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف اور حجر اسود دعا قبول ہونے کے خاص مقام ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے پاک گھر کی اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی اور جنتی پتھر کی زیارت کروائے۔ آمین اللہم آمین۔ وحی کا آنا اور نبوت کا ظاہر ہونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہا کہ کہیں اکیلا رہ کر اللہ کی یاد کروں۔ مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑ میں غار تھا۔ آپ کو اس کو غار ہرا کہتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں اکیلے جاتے اور کئی دن اس میں رہتے، اللہ کی یاد کرتے۔ ایک دفعہ اچانک 8 ربیع الاول کو پیر کے دن اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ الگ کی آیتیں لائے اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنا شروع ہو گیا۔ اسی کو وحی کہتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہمارے بندوں کو ہمارا راستہ بتلاؤ اور رحمت عالم ہونے کا جلوہ دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ اس وقت مکہ والوں کی حالت ایسی خراب اور بگڑی ہوئی تھی کہ ہزاروں بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور پرلے درجہ کے ضدی اور ہر دھرم جاہل تھے۔ وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کو کیسے مانتے؟ عقل کے اندھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانا بلکہ دکھ پہنچانا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے پر کمر باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے سب نے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں گا اور تم کو نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ غصے میں بھر گئے اور ابو طالب سمجھ گئے کہ یہ موقع پا کر میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچانے کی یہ تدبیر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے کنبہ کے سب لوگوں کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی پر چلے گئے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے قطع تعلق یعنی بائیکاٹ کر دیا، لین دین خرید و فروخت سب چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بند کر دیں اور اس تعلق کے توڑنے کا ایک کاغذ لکھ کر کعبہ شریف میں لٹکا دیا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ابو طالب نے اور سب کنبے نے اس گھاٹی میں بڑی تکلیف اٹھائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق کا جو کاغذ کعبہ شریف میں لٹکایا تھا وہ کیڑوں نے کھا لیا ہے، سوائے اللہ کے نام کے کوئی حرف اس میں نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب حال ابو طالب کو بتلا دیا۔ ابو طالب یہ غیب کی بات سن کر گھاٹی سے باہر آئے اور ان لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی خبر دیتے ہیں کہ تم اس کاغذ کو دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا غلط ہوا تو میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا، اگر سچ نکلا تو تم ہم پر ظلم نہ کرو۔ ان لوگوں نے اس کاغذ کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ تب وہ لوگ اس ظلم سے باز آئے اور ابو طالب سب کو لے کر شہر میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر 10 سال گزرے تھے کہ ابو طالب کا کفر ہی کی حالت میں انتقال ہو گیا اور ان کے بعد 3 روز گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نکاح ہوئے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی، مکہ میں نکاح ہوا اور مدینہ میں آ کر 9 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا بیوہ سے مکہ میں ہوا، پھر وہ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ ابو طالب کے بعد کوئی عزت دینے والا اور دبدبے والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار نہ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے لگے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہو کر چلے آ رہے تھے اور مکہ سے 1 دن کی راہ پر وطن نخلا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز میں قرآن آواز سے پڑھ رہے تھے کہ 7 یا 9 جن نینوا اس طرف آ نکلے اور قرآن سن کر ٹھہر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خدا کی طرف بلایا، وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اپنی قوم میں گئے اور ان کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آ گئے اور خوب مضبوطی سے دین خدا پھیلانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی خیر خواہی اور خوش بیانی کی برکت سے خفیہ طور پر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر 13 برس گزر گئے تو مدینہ کے بڑے بڑے عزت والے لوگوں میں سے 70 آدمی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ اور جان و مال سب قربان کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور برکت سے دین اسلام پھیلتا جاتا تھا۔